اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں ہر شعبے میں، ہر کام میں اور ہر عمل میں تقوی اختیار کرے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑی نعمت حیات انسان ہے۔ حیات انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے نظام ہدایت نازل فرمایا ہے، دین مقرر کیا ہے اور اس ہدایت کی بنیاد تقوی پر قرار دی ہے۔ تقوی تدبیر الہی ہے، حفاظت حیات انسان کے لیے۔ تقوی تحفظ انسان ہے آفات دنیاوی سے اور عذاب اخروی سے۔ اور آج یوم التقوی ہے، روز عظیم و روز کبیر و عید کبیر و اکبر ہے، عید اضحیٰ و عید تضحیہ و عید قربان۔ تمام مومنین کو، تمام اہل اسلام کو، امت اسلامیہ کو و بالخصوص پیروان راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان پر اپنا احسان و نعمتیں تمام کرتے ہوئے و اتمام نعمت کے طور پر ایسے ایام بھی مقرر فرمائے ہیں جن میں انسان حق بندگی ادا کرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ عید بندگی ہے اور بندگی کے لیے سب سے بڑا یوم، سب سے عظیم یوم، جسے عید کا بھی درجہ دیا گیا ہے۔ خوشی و سرور کا بھی اس کو مقام دیا گیا ہے، لیکن روح عید، روح عید الاضحیٰ و روز عید قربان، روح اس کی بندگی ہے، عید بندگی ہے۔ یہ عید اس لیے انسان و مسلمان و انسان مومن برپا کرتا ہے، جشن مناتا ہے، خوشی و سرور محسوس کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے۔ معمول کے دنوں سے ہٹ کر اس دن کو برپا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ روز اوج بندگی پر پہنچتا ہے اس دن انسان، اور جس مناسبت کو اس روز کے لیے مستند قرار دیا گیا ہے وہ روز بندگی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل شیخ الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں قرآن کریم نے عبد خالص خدا و عبد مخلص و مخلص خدا اور عبد مسلم ذکر کیا ہے، جو محض تسلیم ہے خدا کی بارگاہ میں۔ چند خصوصیات قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت
اور ذکر کے ضمن میں ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے ایک قدم قدم پر حضرت ابراہیم کا یہ فرمانا کہ وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، روز جنم سے لے کر آخر تک مشرک نہیں ہوں۔ ایک لحظے کے لیے شرک حضرت ابراہیم کے ارد گرد گزرا بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم شرک سے اس طرح سے اور اس حد تک بیزار ہیں کہ مرکز شرک، معبد شرک، بت خانہ تحمل نہیں کیا، اس مرکز شرک کو نابود کیا، مظاہر شرک کو توڑا، بتوں کو توڑا، اور اس کے نتیجے میں آگ کے علو میں ڈالا گیا، اور اس آگ میں کودنا، اس آگ میں جانا، جلنا پسند کیا، لیکن شرک جیسی قباحت کو قبول نہیں کیا۔ ایک لحظے کے لیے حضرت ابراہیم نے شرک کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ اور دوسری خصوصیت حضرت ابراہیم کے لیے قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے کہ جب پروردگار نے فرمایا اسلم، تسلیم ہو جا، بارگاہ پروردگار میں تسلیم ہو گئے۔ اسلم تو، اے پروردگار میں تسلیم ہوں تیری بارگاہ میں، تیرے حکم کے سامنے، تیری ذات کے سامنے۔ مسلمان و مسلم اسی تسلیم سے مسلم کہلاتا ہے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے امت مسلمہ کی دعا کی اور نام بھی رکھا، تسمیہ مومنین بطور مسلم و امت مسلمہ، یہ حضرت ابراہیم نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے چاہا، یعنی تسلیم امت، خدا کی بارگاہ میں مقام تسلیم پہ پہنچی ہوئی امت۔ تسلیم بندگی کا ایک اعلیٰ درجہ و مقام ہے، تسلیم و رضا، رضا الگ مقام ہے، تسلیم الگ مقام ہے۔ بعض بزرگان کے مطابق رضا بالاتر از تسلیم ہے، اور بعض تسلیم کو بالاتر از رضا فرماتے ہیں۔ تسلیم و رضا سالکین، عابدین کی منازل میں سے ہے، بندگی کی منازل میں سے ہے۔ بندگی اللہ کو الہ ماننا، رب ماننا، اور تمام امور میں توکل و بھروسہ اپنے پروردگار پر کرنا، اور اس کے سامنے، اس کے امر کے سامنے، اس کے فرمان کے سامنے، اس کے نظام کے سامنے محض تسلیم ہو جانا، اپنے تمام امور کو، اپنے ارادوں کو، اپنی آراء کو اللہ کے ارادے کے سامنے ختم کر دینا اور اللہ کے ارادے کے تابع قرار دینا۔ یہ مقام ہے تسلیم کا جو حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوا۔ ابراہیم اواہ ہیں، حلیم ہیں، تحمل سختیاں، مصائب راہ خدا میں حضرت ابراہیم کی خصوصیات میں سے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ منیب ہیں، اہل انابہ ہیں، ہر معاملے میں، ہر قدم پر رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں، ایک لحظے کے لیے خدا کی راہ سے، خدا کے فرمان سے کنارہ کش نہیں ہوتے۔ یہ بندگی کا ایک نمونہ ہے، اسوہ ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے مومنین کو اسوہ کے طور پر
حضرت ابراہیم کا اسوہ متعارف کروایا ہے کہ ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے. کس پہلو سے؟ بندگی میں، تسلیم میں، شرک سے دوری میں اور اطاعت میں، فرمان خدا بجا لانے میں اور راہ خدا میں آزمائشوں اور سختیوں کو تحمل کرنے میں، برداشت کرنے میں ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہیں. اسوائیت حضرت ابراہیم کو چونکہ بندگی کا ایک سمبل ہیں، بندگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں، اس سے بالاتر بندگی نسل بشر میں تصور نہیں ہوتی جس مقام تک امر بندگی کو حضرت ابراہیم نے پہنچایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اسوہ کو، اس سیرت کو، اس عمل کو، بندگی کے اس جلوے کو، اس مظاہرے کو تمام مومنوں کے لیے قیامت تک، تمام نسلوں کے، تمام امتوں کے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے ایک نمونے کے طور پر اور ایک نصاب کے طور پر مقرر فرما دیا ہے. عید قربان یہ عظیم عید اکبر اس لیے ہے کہ تمام مومنین سفر بندگی میں اتباع و اطاعت و پیروی کرتے ہوئے اور تأسی کرتے ہوئے اس اسوہ حسنہ کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، اپنے آپ کو قریب کریں اس مقام میں بندگی کے. چونکہ یہ در سب کے لیے کھلا ہے. یہ نقطہ تمام مومنین کے ذہنوں میں راسخ ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کے مقامات، بندگی کے درجات کا در و راستہ سب کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے. بندگی کا در یوں نہیں کہ بعض مقامات بندگی بعض انسانوں کے لیے ممنوع ہو یا ان کے لیے قابل دسترس نہ ہو. منصب اللہ کی طرف سے معین ہیں، مخصوص ہیں. بعض ہستیوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے منصب عطا کیا ہے اور باقیوں پر یہ دروازہ بند کر دیا ہے. منصب ایک الہی ذمہ داری کی خاطر ہوتا ہے، ایک عہد ہے اللہ کا جو بعض انسانوں کو دینا چاہیے انسانوں کی ہدایت کے لیے. جیسے امامت کا منصب ہے، نبوت کا منصب ہے، رسالت کا منصب ہے، حکومت کا منصب ہے، قضاوت کا منصب ہے، ولایت کا منصب ہے. یہ منصب مخصوص ہی ہوتے ہیں، سب انسانوں کو نہیں دیے جا سکتے. سب نبی نہیں بنائے جا سکتے، نہ لیاقت و اہلیت رکھتے ہیں. سب امام نہیں ہو سکتے. یہ منصب ہر نسل کے اندر کسی ایک کو عطا کرنا ہے تاکہ نظم و نظام انسانی اللہ کی ہدایت کے مطابق چلتا رہے. لیکن بندگی کا دروازہ کھلا ہے، بندگی ممنوع نہیں ہے، بندگی کے در بند نہیں ہیں تمام انسانوں کے لیے. حضرت ابراہیم نے یہ سفر بندگی طے کیا اور اپنے آپ کو اوج بندگی پہ پہنچایا، اور ساتھ ایک معمولی خاتون، ایک معمولی گھر کی خاتون جو پہلے کنیز تھی، ایک زرخرید کنیز تھی، نوکرانی تھی. حضرت ابراہیم نے اسے اپنے حلقہ ازدواج میں لیا. ہاجر، جناب ہاجر، وہ بھی ایک معمولی خاتون تھی، اور بلکہ معمولی خواتین میں بھی بہت ہی معمولی تر درجے کی تھی، چونکہ کنیزوں میں شمار ہوتا تھا ان کا. حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ ظاہراً ان کی کنیز تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم کو دی
حضرت ابراہیم نے آزاد کر کے ان سے عقد کیا جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ آپ سفر بندگی میں ہم سفری میں دیکھیں، یہ ہمسر ابراہیم، بندگی میں ہم سفر ابراہیم بھی ہے، پیچھے نہیں ہے، منصب نہیں ہے ہاجر کا، نہ نبی ہے نہ امام ہے، نہ ولایت حاصل ہے، ولایت سرپرستی کے معنی میں کسی منصب پر فائز نہیں ہے، لیکن بندگی کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اسوہ ابراہیمی کو مومنوں کے لیے نصاب کے طور پر مقرر کیا ہے، اسوہ ہاجر کو بھی تمام مومنین کے لیے، حتیٰ نبیوں کے لیے و ائمہ کے لیے، معصومین کے لیے، علماء کے لیے، فقہاء کے لیے، بلند و بالا شخصیات کے لیے اور عام مومنوں کے لیے ہاجر کے نقش قدم کو اور عمل کو اور بندگی کے مظاہرہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا نصاب قرار دیا ہے۔ حج 3 ہستیوں کے نقش قدم کا نام ہے، 3 ہستیوں کی سیرت کا نام ہے، اور 3 ہستیوں کے بندگی و تسلیم کے مظاہرہ کا نام ہے۔ تمام امت اسلامی کو، صاحبان استطاعت یعنی اہل لوگ، تمام اہلیت رکھنے والوں کو بلایا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر مشق کریں بندگی کی، حرم خدا میں، بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، بیت العتیق میں مشق بندگی کریں، نصاب بندگی پڑھیں، نصاب بندگی عمل کریں۔ حج کارگاہ بندگی ہے، ہر قدم بندگی کی مشق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں مومن جب شرف یاب ہوتا ہے حرم خدا میں حج کے لیے، تو بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی جگہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوتا ہے اور کسی مقام پر مقام اسماعیل میں جا پہنچتا ہے، اور پھر اسی عمل کے دوران، اس مشق کے دوران مقام ہاجر پہ جا پہنچتا ہے۔ اور اس طرح ایک مومن بندگی کی مکمل مشق ان 3 اصولوں کی اطاعت و اتباع کی صورت میں بجا لاتا ہے، جیسے اللہ کی طرف سے عبادت کا اور عالی ترین اور جامع ترین عبادت کا درجہ دیا ہے۔ حج گویا اجر کا اور ثواب کا میزان واقع ہو گیا ہے، جس عمل کا بھی اجر ذکر کیا گیا ہے اتنے حج کا ثواب ہوگا، اگر آپ یہ کام کرو، خدمت خلق کرو، اتنے حج کا ثواب ہوگا، فلاں عمل کرو، اتنے حج کا ثواب ہوگا۔ حج گویا ایک میزان بن گیا ہے بندگی کا، عبادتوں کو تولنے کا، عبادتوں کی ارزیابی اور ارزش یابی و قیمت گزاری کا ایک پیمانہ بن گیا ہے حج۔ اور وہ سارا حج، تمام حج، وہ 3 انسانوں کی بندگی کا سفر ہے۔ اور پھر اس دن کو تمام مومنین کے لیے عید کا درجہ دینا، تمام مومنین کو دعوت ہے کہ آپ بھی جشن بندگی مناؤ، روز بندگی برپا کرو، عید برپا کرو۔ اور عید کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لیتا ہے، حق بنتا ہے، نئے کپڑے پہنے، حق بنتا ہے، یہ مسرور ہو، حق بنتا ہے سب سے ملے جا کر۔ عید کے آداب میں سے اعزاء و اقارب سے ملنا ہے، مومنین کو ملنا ہے، قدورتیں دور کرنا ہے اور کینے نفرتیں دور کرنا ہے، ایک دوسرے سے حلالیت و رضا طلب کرنی ہے۔
یہ عمل حق بنتا ہے، چونکہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقام انسان کو نصیب ہوا ہے، اور وہ مقام بندگی ہے۔ مقام بندگی میں عید کے دن بہت سارے اعمال ہیں جو حجاج کو انجام دینے ہیں، لیکن جو حج پہ شرف یاب نہیں ہوئے، اپنے گھروں میں اور شہروں میں موجود ہیں، یا اپنا واجب حج انجام دے چکے ہیں اور اب دوبارہ اپنے علاقے میں، اپنے خطے میں عید برپا کر رہے ہیں، ان کے لیے چند اعمال ان کے لیے بھی رکھے ہیں۔ حج جامع اسوہ ہے، لیکن جو حج پہ شرف یاب نہیں ہوئے ان کے لیے بھی یہ نصاب کا ایک حصہ ان کے لیے رکھ دیا گیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں اس بندگی کے مظاہرے سے اور بندگی کی مشق سے محروم رہ جائیں۔ انہیں بھی دعوت دی گئی ہے کہ آپ نے بھی بندگی کا یہ مظاہرہ کرنا ہے۔ اس میں ایک نماز کی صورت میں ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے آئیں۔ ظاہر ہے اب پاکستان میں جیسے حالات ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے حفاظتی انتظامات یا دیگر مسائل، اس طرح سے جیسے حکم ہے، خصوصاً فقہ شیعہ میں، وہ جس طرح ائمہ کی سنت و سیرت ہے نماز عید کی برپائی کے لیے، اس طرح سے مشکلات ضرور ہیں، لیکن کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے حفاظتی تدابیر کے اندر ہی یہ نماز اس طرح سے برپا ہو جس طرح سے ائمہ اسلام و ائمہ ہدایت نے بیان فرمایا ہے اور خود عید برپا کی ہے۔ کتنا ہی بہتر ہوتا کہ ایک شہر کے تمام مومنین سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ عید کی نماز سب اکٹھے انجام دیں، ایک جگہ پر انجام پائے۔ عید کا اجتماع اس نصاب کا ایک حصہ ہے، حج کا اجتماع ہے۔ حج کے اجتماع کا ایک پرتو، حج کے اجتماع کا ایک سایہ، جیسے درخت ہوتا ہے اور اس کا سایہ ہوتا ہے، درخت میں اور سائے میں فرق ہوتا ہے لیکن مشابہت بھی ہوتی ہے۔ نماز عید حج کا سایہ ہے تمام زمین کے اوپر، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں نماز عید برپا کریں۔ مومنین کی اپنی بنائی ہوئی سنتیں راسخ ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ کوشش سب کی یہ ہوتی ہے اپنے گھر کے قریب ترین کسی جگہ پر نماز ادا کریں، جبکہ ائمہ ہدا کی سنت و سیرت یہ ہے کہ گھروں سے نکل جائیں، سر برہنہ و پا برہنہ عید کی نماز کے لیے جائیں، تکبیرات بلند کرتے ہوئے زیر آسمان صحرا میں، کھلی فضا میں تمام مومنین جمع ہوں، اکٹھے ہوں، اور ایک امام مسلمین یا نمائندہ و منصوب امام مسلمین کے پیچھے یہ نماز ادا کریں۔ جیسا آپ نے دعائے قنوت میں سنا کہ پروردگار، میں اس عظیم یوم کے صدقے اور واسطے سے طلب کرتا ہوں، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا۔ یہ عید اور ہر عید در حقیقت سایہ و سرپرستی و سربراہی امام مسلمین میں برپا کریں۔ امام مسلمین جہاں خود متمکن ہیں وہاں خود جماعت قائم کریں، حکم شریعت یہ ہے، اور باقی مقامات پر منصوب کریں ائمہ جماعت جو نماز عید و جمعہ منصوب برپا کریں اور قائم کریں۔ یہ شریعت مقدسہ کا معیار ہے، لیکن ہم مومنین کا، ہم لوگوں کا اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں عبادت کے، بندگی کے، دین کے، اور ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ جیسے ہم نے مسجدیں بنانی ضرور ہیں، ان میں جماعت بھی قائم کرنی ہے، اور انتظامی امور مساجد کے لیے ہم نے انجمن
یا کابینہ بھی بنانی ہے. آخر کابینہ اور مسجد کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ انتخابات، صدر، مسجد کو صدر نہیں چاہیے، مسجد کو سیکرٹری نہیں چاہیے، مسجد کو ڈپٹی سیکرٹری نہیں چاہیے، مسجد کو امام چاہیے، مسجد کو مأموم چاہیے، اور مسجد کو خدام چاہیے، خدمت گزار چاہیے. مأموم ہو مسجد میں، یہ ارکان مسجد ہے، یہ رکن مسجد ہے. امام ہو، مأموم ہو، امت ہو، جماعت ہو، اور خدمت گزار مسجد ہو. لیکن آپ شاید ایک مسجد بھی نمونے کے طور پر کم از کم اس ملک میں نہیں پیش کر سکتے کہ جہاں پر مومنین کے درمیان حزبیں نہ ہوں، مسجد کے کابینہ انجمن کے لیے الیکشن نہ ہوتے ہوں، صدارت و سیکرٹری نہ اس میں ہوتے ہوں، اور تمام وہ ڈھانچہ جو مسجد کی روح سے تناسب نہیں رکھتا، اس روح سے مسجد چلاتے ہیں ہم. چونکہ یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے مساجد بنانے کا اور مساجد چلانے کا، اسے کوئی ترک نہیں کرتا. مسجد آنا چھوڑ دیں گے، انجمن نہیں ترک کریں گے، انتخابات ترک نہیں کریں گے اس میں. جبکہ ہمارے پاس معیارات موجود ہیں دین کے، ان معیارات کے مطابق یہ عمل انجام پانا چاہیے. اور بہترین طریقہ، احسن طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر شہر میں، بڑے شہر کے ہوں، چھوٹے شہر کے ہوں، قصبہ ہو، گاؤں ہو، ایک جگہ پر مومنین کی جماعت ایک جگہ پر ہو. اگر یہ شعور پھیلے اور اسے ترویج کیا جائے، اسے ذکر کیا جائے، اسے تبادلہ کیا جائے، شاید یہ نسل آمادہ نہ ہو، اگلی نسل آمادہ ہو جائے. وہ باور کر لے، یقین کر لے کہ ہمیں اسی طرح سے یہ اجتماع عظیم، بندگی کا یہ اجتماع و جشن ہمیں ایک جگہ پر منعقد کرنا چاہیے. لاہور جیسے شہر میں، شہر کے اندر بڑی بڑی کھلی جگہ مقامات ہیں، موجود ہیں، پارک ہیں، بڑے اسٹیڈیم ہیں، بڑے کھلی جگہیں بڑی ہیں، شہر کے مضافات میں ہیں. تمام مومنین کر سکتے ہیں، اور حج کی طرح کا، حج کے مشابہ اجتماع روز عید برپا کر سکتے ہیں. ایک منا و مسلخ قربانگاہ اپنے شہر میں، نہ ہر گلی کے اندر الگ سے ہر مومن کا جشن برپا ہو اور پڑوس والے مومن کی اس میں شرکت نہ ہو، محلے والے مومن کی اس میں شرکت نہ ہو. ظاہر ہے یہ ہر دین یا دین کی ہر شکل میں یہ رنگ یا یہ روح نہیں بتائی جاتی. ایک خاص شکل ہے دین کی، خالص ابراہیمی ناب محمدی، جس کے اندر خدا رحمت کرے اس رہبر کبیر کو، امام راحل کو، جنہوں نے دین کا یہ چہرہ آج کی نسلوں کو اور آج کے زمانے میں متعارف فرمایا اور بیان فرمایا ہے. لیکن اس کو عملی ہوتے ہوئے، قوموں کو بیدار ہوتے ہوئے، ہوشیار ہوتے ہوئے وقت لگے گا. اور یہاں شاید ان امور کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے. امید ہے ایک دن ایسا آئے انشاءاللہ کہ پوری دنیا میں اور خصوصاً اس مملکت کے اندر ہر شہر میں مومنین اس یوم کو اسی طرح سے ادا کریں جس طرح اس کا حق ہے. خطبہ عید میں حکم ہے کہ پہلے خطبہ میں ذکر تقوی ہو لازم، اور بندگی اور خصوصیت کے ساتھ حقیقت قربانی، فلسفہ قربانی اور احکام قربانی بیان کیے جائیں مومنین کے لیے. قربان عموماً ہم حیوان کو کہتے ہیں یہ قربانی ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، اور حیوان ذبح کرنا اسے قربانی کہتے ہیں. ذبح کرنا قربانی نہیں کہلاتا، ذبح کو ذبح ہی کہتے ہیں. قربانی وہ عمل ہے جو قرب خدا کا سبب بنے، باعث بنے، جس کے نتیجے میں انسان تقرب حاصل کرے اللہ کی بارگاہ میں. اس عمل کو قربانی کہتے ہیں. اللہ کی قرب کے لیے ایک عمل روز عید اضحیٰ سیرت حضرت ابراہیم و اسماعیل کو زندہ رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہر مومن صاحب توفیق یہ ایک حیوان ذبح کرے اور
اس کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ ہدیہ ہو، ایک حصہ صدقہ ہو، اور ایک حصہ اپنے استعمال میں لائے، اپنے خاندان کے استعمال میں لائے۔ ہدیہ رشتہ داروں کو دے، پڑوسیوں کو دے، جاننے والوں کو دے، بے شک وہ صاحب ثروت و تمول ہوں، لیکن قربانی سے ان کو ضرور حصہ دیا جائے۔ دوسرا صدقہ دیا جائے ناداروں کو، فقراء کو، مساکین کو، وہ جو اپنے اخراجات سالانہ ماہانہ ادا نہیں کر سکتے اور جو ضرورت رکھتے ہیں، دوسرے ان کے ساتھ تعاون کریں، ایک حصہ اس قربانی کا انہیں دیا جائے، اور تیسرا حصہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اپنے گھر کے، اپنے اہل خانہ و اہل و عیال کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اتنا نہ رکھیں کہ ہفتہ کھاتے رہیں، فریزر بھر دیں، ریفریجریٹر بھر دیں۔ بعض عید کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے فریزر خریدتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں بیچ دیں گے عید کے بعد، کہ 3 مہینے تک، 4 مہینے تک، 6 مہینے تک عید کا گوشت گھروں میں اپنے فریزرز میں فریز کر کے رکھتے ہیں، منجمد کر دیتے ہیں۔ اب یہ عمل درست نہیں ہے، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے کہ ذخیرہ کر لیں، تقسیم کریں، اپنی ضرورت کا رکھ لیں۔ اگر 1 دن کی نہیں، 1 دن سے زیادہ کی ضرورت رکھ لیں، 2 دن کی ضرورت رکھ لیں، 3 دن کی ضرورت رکھ لیں۔ مہینوں کے لیے عنوان قربانی رکھا ہوا ہے اور جانور کاٹ کے سارا اپنے فریزر میں منجمد کر دیا، یہ تو قربانی نہیں ہے۔ یہ تو عام معمول کے مطابق جس طرح سے لوگ گوشت خواری کرتے ہیں اور جس طرح لوگ اور اہتمام کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے اور اچھے کھانے کے لیے، یہ قربانی کے زمرے میں نہیں جائے گا اگر اپنے لیے اتنا ذخیرہ کر لیا ہے۔ بھلے 2 دن کے لیے، چند دن کے لیے، جس کو عرف عام میں ایک ضرورت معمولی کہا جاتا ہے، باقی تقسیم کریں، ہدیہ دیں، رشتہ داروں کو دیں، قریبیوں کو دیں، پڑوسیوں کو دیں۔ بے شک وہ آپ سے زیادہ ثروت مند ہیں، لیکن آپ کی قربانی کا ہدیہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ اور تیسرا حصہ فقراء کا ہے، فقراء کو دیں آپ، اگر اپنی ضرورت سے زیادہ ہے۔ بعض 3 حصے برابر کرتے ہیں، برابر 3 حصے نہیں کرنے، ضرورت کے مطابق حصے کرو۔ اگر بیل کاٹا ہے 3 حصے برابر کریں گے۔ فرض کریں اگر 150 کلو کا بیل کاٹا ہے، 50 کلو اپنے لیے رکھ لیں گے، 50 کلو، یہ بہت جو پابند مومن ہے، متقی، ان کا کام ہے کہ 50 کلو ہدیہ دے دیں گے، 50 کلو فقراء کو، 50 کلو اپنے فریزر میں رکھ لیں گے۔ نہ، اپنی ضرورت کا رکھیں، باقی سارا حصہ کرنے کا مراد یہ نہیں کہ برابر 3 حصے کریں۔ اور پھر اپنے گھر میں گوشت کھاتے رہیں، ناشتہ بھی گوشت سے کریں، دوپہر شام، چونکہ جب ذخیرہ کیا تو ختم تو کرنا ہے، اور گوشت اس تسلسل کے ساتھ کھانا صحت کے لیے مضر ہے، عمل شریعت کے بھی مطابق نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا گوشت کھائیں گے، پھر اس کے بعد مسائل بڑھیں گے، بدن میں چربی آئے گی، دانتوں کی تکلیف ہوگی، پیٹ خراب ہوگا، انواع و اقسام کی بیماریاں شروع ہوں گی، اور پھر باقی سال پورا علاج کراتے ہوئے گزارا جائے گا۔ اس لیے یہ عمل قربانی تقرب کا باعث ہو۔ قرب اس صورت میں ہے کہ جب خدا کی راہ میں ہو، اور نیت بھی یہ ہو کہ اللہ کی خاطر قربانی کر رہے ہیں۔ ہر عمل جو خدا کے قرب کے لیے قربتاً اللہ انسان انجام دیتا ہے، وہ انسان کی قربانی ہے۔ نماز قربانی ہے، روزہ قربانی ہے، روایت میں بھی ہے الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر با تقوی انسان کی قربانی نماز ہے۔ قربانی یعنی باعث قرب اللہ، جو بھی آپ راہ خدا میں اچھا قدم اٹھائیں وہ آپ کا قرب ہے اور آپ کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تمہاری اس قربانی میں سے نہ گوشت اللہ کو ملتا ہے، نہ خون اس قربانی کا۔ اور آگے آپ تکمیل خود کر لیں کہ نہ کھال اللہ کو پہنچتی ہے، نہ پائے اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ کوئی اور حصہ جانور کا اللہ تک
آپ کا اخلاص پہنچتا ہے، آپ کا تقوی پہنچتا ہے کہ قربانی تقوی کا ایک مظاہرہ ہے۔ قربانی کے بارے میں تاکید ہے کہ آپ کریں، حتی المقدور کریں، بلکہ بعض بزرگان نے ذکر کیا ہے اور حتماً روایات سے استفادہ کیا ہے کہ اگر نہیں ہیں پیسے، قرض لے لیں۔ جن موارد میں قرض لینا جائز قرار دیا گیا ہے لے لیں آپ، ان میں جیسے ناجائز مواقع پر بھی تو قرض لیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچیوں کے جہیز کے لیے قرض لے لیتے ہیں، غلط کام کے لیے قرض لیتے ہیں۔ جہیز دینا، چونکہ آج شادی کی تقریب نہیں ہے، میں یہ بات کھول کے کر رہا ہوں، عموماً ایک رکاوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہوں شادی کی تقریبات میں، نکاح کے وقت یہ جملہ کہتے ہوئے، چونکہ جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں یہ بات کریں، ممکن ہے طرفین کے اپنے آلات کشیدہ ہو جائیں۔ جہیز یہ آپ کی علاقائی سنت ہے، ہندی سنت ہے کہ لڑکی گھر کا سارا سامان لے کر آئے۔ مرد نفقہ شریعت میں خرچہ ہر چیز عورت کی مرد پر لازم ہے، گھر مرد فراہم کرے، برتن مرد فراہم کرے، راشن مرد فراہم کرے، بستر مرد فراہم کرے، ہر چیز، کپڑا، جوڑا، جوتا عورت کا، بیوی کا، سب مرد کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ لیکن یہاں نامردی کا کلچر ہے کہ عورت ٹرک بھر کے لائے، مرد کے گھر بھرے۔ وہ کس قدر بغیرتی کی بات ہے یہ کہ مرد کا گھر عورت بھرے آ کر۔ بعد میں بڑے غیور بن جاتے ہیں کہ عورت کو جاب نہیں کرنے دینا، جی کیسے ہو سکتا ہے عورت میری جاب کرے؟ خوب جاب سے بدتر تو تم نے کروا لیا ہے، ٹرکوں کے ٹرک بھر کے سامان عورت سے لے لیا ہے تم نے، اسی صوفے پہ بیٹھتے ہو، کس بات کے مرد ہو آپ؟ اسی کی پلیٹ میں کھاتے ہو، اسی کی بستر میں، اسی کی پلنگ پہ سوتے ہو آپ۔ مردانگی دکھاؤ اور یہ خود تحمل کرو یہ خرچ۔ اور ایسا ہی ہے، سیرت ائمہ میں بھی ایسا ہی ہے، ابھی بھی عرب ایرانی کلچر میں مرد جہیز دیتا ہے، مرد گھر کا سارا سامان پورا کرتا ہے۔ لیکن یہاں ہندی شریعت میں، جنتری کی شریعت میں یہ تو عورت پر واجب ہے لانا، اگر نہ لائے تو شادی نہیں کرتے۔ جہاں جہیز کی توقع نہ ہو، غریب خاندان ہو، وہاں کوئی رشتہ لینے ہی نہیں جاتا، چونکہ ساتھ سامان نہیں آئے گا۔ اور اگر کم سامان آ جائے، وہ بیچاری ساری عمر تانے سنتی ہے، تمہیں تو ماں باپ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ خوب کیوں دے ماں باپ اس کو؟ مرد کے لیے وہ ماں باپ، وہ غریب اپنی زمینیں بیچ کے، گردے بیچ کے تجھ مرد کے لیے وہ بستر اور چارپائیاں فراہم کریں، کرسیاں لے کر دیں، باپ اپنا گردہ بیچے بیٹی کی خاطر۔ یہ کتنا ظالمانہ نظام ہے، کس قدر بےہودہ نظام ہے یہ، کہ اس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں خاندان مومنین، اور ایک ناجائز کام کے لیے۔ یہاں نہیں لینا قرض، لیکن ظاہر ہے ابھی اگر کوئی ڈٹ جائے میں نے بیٹی کو جہیز نہیں دینا، تو ظاہر ہے اس کلچر میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ پہلے کلچر کی مشکل حل کریں، یہی شعور لوگوں میں پیدا ہو، بیداری آئے، تاکہ ہماری معاشرت صرف 2 رکعت پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا۔ جب تک زندگی کے روزمرہ کے قوانین، اصول، ضابطے دینی الہی نہیں ہو جاتے، ان ضوابط کو لاگو کرنے میں، نافذ کرنے میں ہمیں کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے جناب مفتی صاحب کی برسی پہ ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ نفاذ فقہ جعفریہ کا نعرہ شیعہ قوم نے پہلی دفعہ اپنایا اور بڑی جرت کی، اور بڑا باشعور نعرہ ہے نفاذ فقہ جعفریہ، چونکہ یہی نعرہ پوری تاریخ میں مسکوت رہا ہے، خاموش رہا ہے۔ نفاذ کی بات، فقہ پڑھو لکھو سب کچھ کرو، نفاذ کی بات کسی نے نہیں کی تھی۔ علم فقہ پڑھاؤ، سال ہا سال پڑھاؤ، علم فقہ پہ کتابیں لکھو، انسائکلوپیڈیا لکھو، جلدیں لکھو، اور فقہ کے ساتھ جو مرضی ہے کرو، نفاذ نہیں کرنا فقہ کا۔ پہلی دفعہ یہاں پاکستان میں یہ ہمارے ان بزرگوں کی زبانوں پر اللہ نے یہ جاری کر دیا کہ آپ نفاذ کی بات کرو، کہ فقہ نافذ کرنی ہے۔ فقہ کا ایک حصہ حکومتی اقتدار چاہتا ہے، لیکن ایک حصہ مومن کا ارادہ ہے۔ خب فقہ کا یہ حصہ تو آپ خود نافذ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے
دباؤ کی وجہ سے نام ہی بدل دیا. اصل نہیں چاہتے شیعہ نفاذ فقہ جعفریہ اپنے گھروں میں بھی نہیں چاہتے. فقہ ہندیہ، فقہ جنتریہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں. شادیاں اسی طرح کرتے ہیں، بیاہ اسی طرح کرتے ہیں، منگنیاں اسی طرح کرتے ہیں، تمام امور اپنے کلچر اور ثقافت کے مطابق کرتے ہیں. اور فقہ اپنی دھری ہوئی ہے صرف پڑھنے کے لیے. اب ہم بڑے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں جی کس فقی کے پیچھے چلیں، کس کی تقلید کریں. خوب جس کی مرضی ہے کر لو. کیوں کہ آپ نے اس سے کرنا کیا، پوچھنا کیا ہے؟ جہیز میں تو اس کے فتویٰ پہ عمل نہیں کرو گے. آپ نے اپنے کاروبار میں تو اس کے کہنے پہ عمل نہیں کرنا. اگر وہ کہہ دے سود ہے اس میں نہ کرو، مانیں گے اس کی بات. پھر کیا جھگڑنا، کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی انسان کہ میں اس گاڑی پہ جاؤں یا اس گاڑی پہ ہو، جس پہ بھی جاؤ جانا تو ایک ہی جگہ ہے آپ نے. کیوں کہ آپ نے فقہ پر تو عمل نہیں کرنا. جب عمل نہیں کرنا تو پھر کوئی فرق نہیں ہے کس فقی کی تقلید کرتے ہو، یا کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے ہو. قرض کے کچھ موارد ہیں جہاں قرض لے سکتے ہیں، ان میں سے ایک قربانی ہے. لیکن اس صورت میں نہیں جب قرض لے کے سختی میں پڑ جائیں، ذلت میں پڑ جائیں، دشواری میں پڑ جائیں اور قرض ادا نہ کر سکیں، وہ جائز نہیں ہے. قربانی کا فلسفہ بہت عمیق ہے. جانور ذبح کرنا علامتی کام ہے. اصل یہ ذبح انسان کا نفس ہے، خواہشات ہیں، نفس امارہ ہے. ہر وہ چیز جو محبوب بن کر حائل ہے، جس نے روکا ہوا ہے بندے کو بندگی سے، اپنے اللہ سے روکا ہوا ہے، اس پہ چھری چلانا یہ حقیقی قربانی ہے. اور عید کے دن یہ کام مومن انجام دے. چونکہ بہت ساری چیزیں رکاوٹ ہیں. حضرت ابراہیم کی بندگی میں ایک رکاوٹ بیٹا تھا، چونکہ بیٹے سے شدید محبت تھی. بہت بڑھاپے میں، ہدیڑ عمر میں اللہ نے بچہ عطا کیا، اور اس سے والہانہ محبت تھی، اور یہ محبت بندگی خدا میں رکاوٹ تھی. اس لیے یہ رکاوٹ ہٹائی. اسماعیل ذبح کرنا نہیں تھا، محبت حب اسماعیل ذبح کی حضرت ابراہیم نے. نہیں ہے کہ قربانی کی جگہ دمبا آ گیا، نہ، جسے ذبح کرنا تھا وہ ذبح ہو گیا. وہ تھی حب، وہ تعلق، وہ ناتا. لیکن جس کے ذبح مقصود نہیں تھا اسے بچا لیا حضرت ابراہیم کو. اور اللہ نے یہ سنت قائم کر دی تمام مومنین کے لیے کہ آپ بھی یہ علامتی عمل کریں، لیکن اس اصلی قربانی کی طرف توجہ دیں، دھیان دیں کہ خدا کی خاطر ہر محبوب، ہر تعلق جو رکاوٹ بن رہا ہے، اسے بندگی کے اس جشن میں اسے دور کریں، اسے کاٹ دیں، تاکہ خالص بندگی و عبودیت اللہ کے لیے ہو جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام مومنین، تمام مسلمین کو توفیق بندگی عطا فرمائے. تمام مومنین کے اعمال صالحہ پروردگار قبول فرمائے، اور تمام مومنین کے ان اعمال قربیہ کو و قربانی کو پروردگار قبول فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام و محمد ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام و جعفر ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام و موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام و علی ابن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام
و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن القائم المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے تقوی کو محور قرار دیا ہے، بنیاد قرار دیا ہے۔ تقوی اللہ کی تدبیر ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کریم نے حالت ذکر کی ہے تقوی، توئے اور غین کے ساتھ تقوی، طغیان۔ اگر تقوی نہیں ہے، تدبیر و نظام اللہ نہیں اپنایا، پھر طغیان ہے، نظام خدا سے باہر جانا تقوی ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے۔ اب انسان کے لیے خدا نے جو مقرر کیا ہے نظام تقوی کا، جس میں محفوظ ہے دنیا و آخرت کی آفات و عذاب و مصائب سے محفوظ ہے انسان۔ امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن آفات نہیں ہیں تقوی کے اندر۔ انسان با تقوی امتحانوں سے گزرتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، سختیاں ہوتی ہیں۔ ہم عموماً تحفظ امتحانوں سے مانگتے ہیں کہ آزمائش نہ ہو ہماری۔ اللہ نے تقوی نظام بنایا ہے آفتوں سے، عذاب سے، ذلتوں سے، گراوٹ سے، رسوائی سے، جہنم سے بچانے کے لیے جن امور سے بچنا لازم ہے۔ کسی شخص نے امام علیہ السلام کے سامنے یہ دعا کی بھی اور کروائی بھی، امام سے بھی تقاضا کیا کہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ خدا مجھے آزمائشوں سے بچائے۔ نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین کا فرمان ہے کہ کبھی بھی یہ دعا نہ کرو کہ خدایا مجھے آزمائشوں میں نہ ڈال، بلکہ یہ دعا کرو کہ پروردگار ان امتحانوں میں، آزمائشوں میں مجھے تحمل و استقامت عطا فرما۔ نہیں یہ کہ میں چھوڑ جاؤں، ہمت چھوڑ جاؤں اور تیری راہ سے بھٹک نہ جاؤں۔ یہ نہ کہو کہ امتحان نہ ہو، آزمائشیں نہ ہو۔ آزمائشوں میں اور آفات میں فرق ہے۔ آفات سے تقوی بچاتا ہے، اور طغیان آفات میں انسان کو جا پھینکتا ہے۔ طغیان جس انسان میں ہو، جس کی زندگی تقوی کے مطابق نہیں ہے، وہ طغیان کی حالت میں ہے۔ بے شک جنتری سے اس کی تائید کروا لے کہ یہ بھی ایک دین کی شکل ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، جنتری کی تائید جعلی تائید ہے۔ قرآن کی تائید ضروری ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ تقوی سے باہر، اللہ کے نظام سے باہر طغیان ہے سارا۔ اس میں جو کچھ بھی کرو گے طغیان کی حالت میں کر رہے ہو، تقوی کے طور پر کر رہے ہو۔ اور جب تقوی آ جائے گا تو طاغوتیت آ جائے گی، نظام طاغوتی ہو جائے گا۔ جب تم اپنی زندگیوں میں طغیان کرو گے، تمہارے سروں پر بھی طاغوت مسلط ہوں گے، تمہاری نسلوں پر بھی طاغوت مسلط ہوں گے۔ اور یہی سبب ہے تقوی ترک کرنے کا، نظام تقوی چھوڑنے کا، کہ آج تمام بشریت و بالخصوص مسلمین طاغوتوں کے زیر سایہ ہیں۔ یہ طغیان اس وجہ سے اس نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے کہ تقوی ترک کر دیا ہے۔ آج اگر تقوی کی طرف آ جائیں، یہ طاغوت، یہ طغیان بھی ختم ہو جائے گا۔ تقوی میں اتنی طاقت ہے، قوت ہے کہ طغیان کو ختم کر دیتا ہے، طغیان کو نابود کر دیتا ہے۔ تقوی غالب ہے طغیان پر، اگر میدان میں ہو، اگر تقوی ہو
اگر با تقوی انسان ہمت کرے تقوی پر غالب آ جاتا ہے تقوی. لیکن جو طغیان کو پسند کرتے ہیں، اس میں آزادی محسوس کرتے ہیں، تقوی میں پابندی محسوس کرتے ہیں، تقوی کو اپنے لیے زندان سمجھتے ہیں، تقوی کو جیل سمجھتے ہیں، تقوی کو اپنے لیے مشکلات کا سبب سمجھتے ہیں، طغیان میں خوشحال ہیں، خوش ہیں. جیسے اسپتال میں جانے کو کوئی اپنے لیے مصیبت سمجھے، عذاب سمجھے، علاج کرانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، دوا لینا. ہیں بعض ایسے جو ان کاموں کو اپنے لیے عذاب سمجھتے ہیں کہ کون جائے اسپتال میں، کون جائے، کون دوا کھائے، کون یہ کرے، کون وہ کرے. وہ پھر کس حالت میں بہتر محسوس کرتے ہو؟ بس اسی طرح بغیر احتیاط کے، بغیر پرہیز کے، جو منہ میں آئے کھاتا جاؤں، جو جی میں آئے کرتا جاؤں. یعنی طغیان علاج عذاب ہے اور طغیان میں لذت محسوس کرتا ہے. موت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے طغیان کا انجام. آج متاسفانہ تمام عالم اسلام اس آفت میں مبتلا ہو گیا ہے ترک تقوی کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کر طغیان جو مسلمانوں کے اوپر اس وقت شدت کے ساتھ ہے باقی انسانیت کی نسبت، باقی ممالک کی نسبت، وہ پہلے مغربی شیاطین و طواغیت تھے، لیکن انہی کے پالتو اور انہی کے سہارے اور حمایتوں سے قائم طاغوت، جن میں سر فہرست شجرہ ملعونہ و خبیثہ قرآن کریم کے بقول آل سعود ہیں. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے دامہ ظل العالی اس سال کے حج کے پیغام میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ اپنی پوری تاریخ رہبری میں، قیادت میں، رہبر معظم نے اتنا شدید اللحن پیغام امت اسلامیہ کے لیے صادر نہیں فرمایا تھا جتنا اس سال کے حج کے پیغام میں بیان فرمایا ہے. اور مختصر سا پیغام ہے لیکن بہت ہی وزین، اور امت اسلامیہ کو متوجہ کیا ہے اس آفت و طغیان و طاغوت کی طرف جو مسلمانوں کو نابود کرنے کے درپے ہے، جس نے پورے جہان اسلام میں آگ لگا دی ہے. تفرقے کی آگ، نفرتوں کی آگ، کینے کی آگ. اور تاریخ میں تمام دشمنان اسلام نے مل کر اسلام و مسلمین کو اتنا ضرر نہیں پہنچایا جتنا اس شجرہ ملعونہ و خبیثہ نے پہنچایا ہے. حقیقتاً قرآن نے جو خصوصیات ذکر کی ہیں شجرہ خبیثہ و ملعونہ کی، وہ ساری بدرجہ اتم اس کے اندر موجود ہیں. اور اس میں اس کے تمام اعمال ایک ایک کر کے اگر ہم بیان کریں، سارے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تمام مسلمین کے اوپر اس کا ظلم و ستم اس شجرہ ملعونہ کا شیاطین کی حمایت سے جاری ہے، اور بالخصوص پیروان اہل بیت پر، ائمہ اطہار کے پیروکاروں پر، شیعیان امیر المومنین پر و عزاداران سید الشہداء پر پوری دنیا کے اندر ان کا ظلم و جفا جاری ہے، اور ہر روز اس میں شدت آتی جا رہی ہے. تمام حکومتیں بہت سارے اپنے مملکت کے لیے منصوبے رکھتی ہیں، ملکی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، ملکی دفاع کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی دنیا کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، تجارتی اقتصادی اپنے لیے منصوبے بناتے ہیں. لیکن یہ شجرہ ملعونہ اپنی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے تشیع کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور ابھی تک اس نے یہ کام کیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا اور بیچنے والا ملک وہ آج دیوالیہ ہو گیا ہے. اس نے تشیع کے خلاف جو لشکر بنائے، گروہ بنائے، خریدے، پیسوں سے خریدتے ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس فراوان، ثروت اپنے ملک کی، مملکت کی، تیل ہے، گیس ہے اور حج، 3 بڑے ثروت کے منابع ہیں ان کے پاس. تیل گیس کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، لیکن حج کی قیمت ان کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میں ہے، یہ کبھی بھی نیچے نہیں آئی.
تیل عالمی منڈیوں میں بکتا ہے اور حج ان کے کنٹرول میں، اختیار میں ہے، حرمین پر قابض ہیں، اور اس طرح مسلمین کے پیسے سے، مسلمین سے حاصل کردہ مبلغ سے یہ عالم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں، ویسے تو جو بھی ان کا ہم فکر نہیں ہے، ان کا خریدا ہوا نہیں ہے، اس کے دشمن ہیں یہ، اس کے ساتھ ان کو کینہ ہے، اور ان کے لیے انہوں نے بہت فتنے برپا کیے ہیں، کھڑے کیے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ تشیع کے لیے انہوں نے اپنے کینے کا اظہار کیا۔ خریدے، لوگ خریدے، میڈیا خریدا، اخبار خریدے، فضلہ کھلایا، ہر فضلہ خور کو، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو خریدا، ان کے پارلیمانی نمائندوں کو خریدا، ان کے عسکری فوجوں کو خریدا، کمانڈروں کو خریدا، ہر چیز خریدی، دہشت گرد خریدے، اور بے تقوی علماء خریدے، جاہل نادان خریدے، اور خرید کر ان خریدے ہوں سے لشکر بنائے، تکفیری لشکر بنائے، قاتل، سفاک، آدم خار، جنایت کار لشکر بنائے، اور قتل عام کیا پوری دنیا کے اندر، اور روز بروز ان کا یہ عمل بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس وقت باقاعدہ ہر وہ سرزمین جہاں شیعہ آباد ہیں اور کسی اکثریت میں ہیں، وہاں جنگ ہے، ان کے لشکر، ان کے خریدے ہوئے بنائے ہوئے لشکر وہاں تشیع کے خلاف نبرد کر رہے ہیں، جس کی مثال یمن ہے، اور جس کی مثال شام ہے، سوریہ ہے، جس کی مثال عراق ہے، جس کی مثال لبنان ہے۔ یہ تمام ممالک اس کے فتنے سے، آگ سے جل رہے ہیں، لیکن جو تشیع کا مرکز ہے ایران، اب اس نے اس کے لیے منصوبہ بنایا ہوا ہے، اب تیاریاں ان کی اس مرکز کے لیے ہیں۔ سابقہ سال یہی دن مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے بہت ہی تلخ عید گزری تھی، شاید تاریخ بھر کی اتنی تلخ عید نہیں تھی جتنی گزشتہ سال کی تھی۔ اور جیسا عینی گواہوں کے مطابق اور بعض تجزیہ کاروں، تجزیہ نگاروں کے بقول کہ لگ بھگ 12,000 کے قریب زائرین شہید ہوئے، جن میں سے ایک بڑی تعداد زخمیوں کی تھی، وہ زندہ تھے لیکن بگدڑ کے اندر اور اس گرمی کے اندر بے ہوشی کی حالت میں تھے، یا نکاہت میں زخمی حالت میں تھے، جراحتیں تھیں ان کے اوپر، انہیں بھی مردوں کی طرح اٹھا کر کنٹینروں میں ڈال دیا گیا۔ وہ شور مچا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، کراہ رہے ہیں، اور مدد کی اپیلیں کر رہے ہیں، بلکہ بعض ممالک کے رضاکاروں نے زخمیوں کی مدد شروع کی، انہوں نے رضاکاروں سے چھین کے زخمی دوبارہ کنٹینروں میں ڈال دیے۔ ایک خبر پاکستان میں چھپی تھی انہی دنوں کہ پاکستانی رضاکار جو وہاں موجود ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے جاتے ہیں، انہوں نے چند زخمی اٹھائے پاکستانی، اور اٹھا کر اپنے میڈیکل کیمپ میں لے آئے تاکہ ان کو علاج معالجہ کریں، لیکن انہوں نے وہاں آ کر پاکستان کے میڈیکل کیمپ سے وہ زخمی چھین کے لے کے گئے اور جا کر کنٹینروں میں ڈال دیا، اور اس طرح ایک بہت بڑی تعداد زائرین کی وہاں شہید ہوئے۔ اس سے پہلے حرم کے اندر مسجد الحرام میں کرین گرا، اور اس کے اندر ایک بڑی تعداد مومنین کی اور زائرین کی شہید ہوئے، جس میں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ عمدی کارروائی تھی، یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا، لیکن اس کی ذمہ داری بن لادن کنسٹرکشن کمپنی پہ ڈال دی کہ یہ اس کی کارروائی تھی، اور اس پہ ابھی سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، اور اس کے کھاتے میں ڈال کر انہوں نے حکومت کو اپنے بری کر لیا۔ جب قتل عام کیا سال گزشتہ انہوں نے زائرین کا، ان کے نادان، احمق و اعمى مفتی نے، جو شاید وہی بنو امیہ کے دور کا قاضی شریح ہے اور اس سے بدتر، جنہوں نے قتل سید الشہداء کا فتویٰ دیا تھا، وہی احمق نادان، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، چونکہ جو بھی اس قتل عام پہ اعتراض کرے گا وہ تقدیر خدا پر اعتراض کر رہا ہے، چونکہ یہ تقدیر تھی ان کی، اس طرح سے ان کو
گھیر کے پیاس کی حالت میں گرمی میں سرزمین منا وادی منا میں مارنا تقدیر تھی، اور جو بھی اس پہ اعتراض کرتا ہے وہ تقدیر کا مخالف ہے۔ کسی ملک کو لاشیں واپس نہیں کی، چونکہ ان کے زرخرید مولوی ہر ملک میں موجود تھے، انہوں نے سوگوار خاندانوں کو یہ تلقین کی کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے عزیز کو، آپ کے حاجی کو مکہ میں موت آئی ہے، اور جس کو مکہ میں موت آ جائے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔ اب یہ ایسے فتویٰ باز موجود تھے جنہوں نے اس جنایت پہ اس طرح سے پردہ ڈالا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں کسی نے اعتراض نہیں کیا ان کے اوپر سوائے ایران کے، اور ایران کا اعتراض ان کو نہیں بہایا، لہٰذا اس سال انہوں نے ایرانی حاجیوں پہ پابندی لگا دی، اور پابندی کے بعد اسی مفتی احمق مفتی نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ فتنہ جو یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں اپنی حماقت کے ذریعے سے دنیا اسلام کے اندر۔ اور یہ سال عجیب سال ہے کہ نہ یمن سے کوئی شیعہ حج پہ آیا ہے، نہ لبنان سے کوئی شیعہ حج پہ آیا ہے، نہ عراق سے کوئی انہوں نے آنے دیا ہے۔ عراق سے بھی بڑی تعداد آتی تھی شیعہ کی، لیکن انہوں نے مختلف بہانوں سے انہیں بھی روکا ہے، ایران سے نہیں آنے دیا، اور آہستہ آہستہ تمام دنیا کے اندر یہ تشیع کے شرف یابی کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اور اس پر ایک مزید جو مضحکہ خیز پراپوگنڈا کیا ان کے ٹی وی چینل نے، العربیہ اور اس کے بالتبع جزیرہ اور دوسروں نے، اور وہ یہ کہ اس سال چونکہ ایرانی مکہ میں حج کے لیے نہیں جا سکے تو ان کے رہبر نے فتویٰ دیا ہے کہ اب سے اس سال سے کربلا میں حج کریں گے۔ یہ مضحکہ خیز پراپوگنڈا کیا بیہودہ، جس کی تردید بھی کر دی گئی اور خبروں میں بھی آیا، لیکن ان کے اوچھے اور ان کے بیہودہ ظالمانہ اقدامات میں سے ایک یہ تہمت ہے تشیع کے اوپر کہ شیعہ کربلا میں حج کرتے ہیں۔ نہ شیعہ بھی مکہ میں حج کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف حج کرتے ہیں بلکہ شیعہ اپنے آپ کو مدعی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ حرمت مکہ، حرمت کعبہ اور حرمت مواقف یہ آل سعود شجرہ ملعونہ کے ان کثیف بنو امیہ ناپاک خاندان آل سفیان نے حرم نہیں بچایا، یہ آل ابی طالب نے بچایا ہے، آل رسول نے بچایا ہے، یہ کربلا والوں نے بچایا ہے، شہدائے کربلا نے اس حرمت کو بچایا ہے۔ لیکن کعبہ کی تقدیر یہ ہے کہ ہمیشہ ہی ان ظالموں کے اختیار میں اور چنگل میں رہا ہے۔ یہ ظلم، جیسا میں نے پہلے بھی بعض اپنے بیانات میں اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک سنت ذکر فرمائی ہے، سنت امحال یا استمحال، مہلت دینا، ظالم کو مہلت دینا۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جس میں اس سنت الہی اور قانون خداوندی کا ذکر ہے، اور بعض جلد بازی کرتے ہیں، تعجیل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان عجلت پسندوں کو کہا ہے کہ جلد بازی نہ کرو، فلا تستعجلوا اتی امر اللہ، امر خدا وقوع پذیر ہوگا، تم جلد بازی نہ کرو، عجلت نہ کرو، چونکہ اللہ کے نظام میں قانون ہے، سنت ہے، اور اس میں ظالم کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ نصاب ظلم تکمیل کر لے، چونکہ جب تک وہ ظلم کا نصاب پورا نہیں کرتا اس کے بچ جانے کی امید ہوتی ہے کہ شاید نجات پا جائے، چونکہ ظلم کو اپنی انتہا تک نہیں پہنچایا۔ اس شجرہ ملعونہ نے، شجرہ خبیثہ نے ظلم کا نصاب مکمل کر لیا ہے، اور سنت الہی کے مطابق جب یہ نصاب مکمل ہو جاتا ہے، فحق علیہ القول، جب یہ نصاب مکمل ہو جاتا ہے، اتمام حجت ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، اس کے بعد عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور مسمار کر دیتا ہے ان کو اور خاکستر بنا دیتا ہے۔
جس طرح سے سابقہ تاریخ کے ظالمین ختم ہوئے، خاکستر ہوئے، اور آج ان کی خاک و خاکستر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اب باری ہے اس شجرہ ملعونہ و خبیثہ کی کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ اور وہ عذاب یوں نہیں، بعض قومیں ایسی ہیں ان کے جرائم اس طرح کے ہیں کہ جن پر شرک انجام دیتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، ہوائیں چلیں اور پتھر برسے، حشرے پیدا ہوئے، جراد و قنبل ان کے اندر آئے۔ خوب یہ عذاب کی شکلیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں۔ یہ طوفانوں میں ڈوبے جیسے حضرت نوح کی قوم تھی، لیکن بعض قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پر عذاب اللہ نے نازل کیا ہے، مومنین کو عذاب بنا کر ان کے اوپر بھیجا ہے، ابابیل کو عذاب بنا کر، مستضعفین کو، کمزوروں کو عذاب بنا کر ان کے اوپر خدا نے نازل کیا ہے۔ یہ شجرہ ملعونہ انشاءاللہ انہی مظلوم مومنوں کے ہاتھوں خاکستر ہوگا، اور اس کی تدمیر کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ان کے اعمال بہت گنہونے ہیں جس کی تفصیل چاہیے ذکر کرنے کے لیے، اور کم و بیش تمام مومنین آگاہ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ زائرین بیت اللہ جو اس وقت شرف یاب ہیں حرم الہی میں، پروردگار ان کو آل سعود کے شر سے محفوظ فرمائے، اور صحت و سلامتی کے ساتھ پروردگار تمام مسلمین و زائرین کو دنیا میں جہاں سے بھی ہیں ان سب کو خداوند تبارک و تعالی حفظ و امان کے ساتھ واپس اپنے خاندانوں میں پلٹائے انشاءاللہ۔ عالمی حالات میں بھی آل سعود کی جنایات کے نتیجے میں یمن جو خاکستر بنا دیا گیا ہے اور ایک کھنڈر ملک بنا دیا ہے، اور ہر روز عید کا دن ہو، سوگ کا دن ہو، مسلسل بمباری، اندھی بمباری کر رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو شہید کر رہے ہیں وہاں پر، لیکن ان کے تمام حساب کتاب غلط نکلے، محاسبہ ان کا غلط نکلا۔ یمن کے متعلق یہ یمن کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایک ہرج و مرج کا شکار ملک ہے، حکومت نہیں ہے، قبائل ہیں، آپس میں ان کی جنگیں ہیں، افراتفری ہے، قبائلی نظام ہے، اور ہم باہر سے ایک حملہ کر کے فوراً ہی ان کو سرکوب کر کے اور اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ ایسے نہیں ہوا، اور اب یمن کی جنگ کا رخ مڑ گیا ہے۔ پہلے آل سعود نے جنگ داخل کی اپنے ملک سے یمن کے اندر، اور اب مبارزین یمن نے جنگ کا رخ یمن سے موڑ کر ان کی طرف کر دیا ہے، اور سرحدی شہر جتنے تھے سارے خالی کرا لیے ہیں انہوں نے۔ ان کے بہت سارے شہر اور ان کے کارخانے یا ان کے بجلی گھر یا اور اس طرح کے مراکز، وہ سب ان کی زد میں ہیں، جن میں سے انہوں نے گزشتہ ایام میں یہ تلافی جویانہ کام بھی کیا ہے، اور جس کے بعد یہ فوراً مذاکرات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ مذاکرات یمن کے بارے میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن جس شرائط پر یہ چاہتے ہیں وہ مبارزین یمن قبول نہیں کرتے۔ بحرین کے اندر آل سعود نے جو فتنہ شروع کیا تھا سرکوبی تشیع کی، اور جس میں شدت لائے، اور اس کا ایک مرحلہ یہ تھا کہ رہبر تشیع بحرین آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم، جنہیں نظر بند کیا، پھر ان کی شہریت بحرین کی انہوں نے کالعدم قرار دی، اور انہیں بحرینی حق کے شہریت سے محروم کیا، اور پھر انہیں ملک بدر کرنے کا سوچا، جلا وطن کرنے کا سوچا، لیکن ان کے حامیوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے پیروکاروں نے جانانہ طور پر ان کا دفاع کیا، حفاظت کی، ان کے گھر کے باہر جا کر بیٹھے، اور ابھی انہوں نے اس پورے علاقے کی بجلی کاٹ دی، پانی کاٹ دیا۔ شیخ کے گھر میں اس وقت کوئی شہری سہولت نہیں پہنچنے دے رہے، یعنی وہی منظر جو شیب ابی طالب میں آزمایا انہوں نے، ان کے بڑوں نے، وہی منظر بحرین میں دوبارہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔
یا جس طرح کربلا میں ظلم کیا، ستم کیا، پانی بند کیا، پابندی لگائی کہ شاید تسلیم ہو جائیں، وہی حالت ابھی اس بزرگوار کے ساتھ ہے. اور اسی طرح ایک بڑی تعداد کو دھمکی دی کہ ہم ان کی شہریت کالعدم قرار دیں گے. 2 منصوبے ہیں ان کے کہ ان میں جو فعال ہیں، سرگرم ہیں، نمایاں لوگ ہیں، انہیں قتل عام کیا جائے بحرین کے اندر، اور باقیوں کو بحرین سے نکال دیا جائے، اور اس کے بجائے آل سعود کی طرف سے کچھ قبائل جو بحرین کے نزدیک سامنے بارڈر پہ رہتے ہیں، سمندری بارڈر ہے ان کا، سامنے رہتے ہیں ان قبائل کو بحرین منتقل کریں، جن میں سے ایک بڑی تعداد وہاں منتقل ہو بھی گئے ہیں. کچھ عرب ممالک سے اسی طرح کے جنایت کار لا کر انہیں شناختی کارڈ بحرین کے دیے جائیں اور تشیع کو بے دخل کیا جائے. ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی اور بنگلہ دیشیوں کی اور ہندیوں کی بلا کر، اور وہ بھی اپنے پیمانے کے ساتھ تول کر جو ظلم کر سکتے ہوں، جنایت کر سکتے ہوں تشیع کے اوپر، ان لوگوں کو بحرین میں آباد کیا جا رہا ہے تاکہ آل سعود جو چاہ رہے ہیں تشیع کے خلاف نقشہ وہ عملی ہو. لیکن یہ ان کا شیطانی منصوبہ ہے اور مکر خدا ان کی کمینگاہ میں موجود ہے، اور یہ جتنا ظلم میں تجاوز میں آگے بڑھ رہے ہیں در حقیقت اپنی موت قریب کر رہے ہیں. اسی طرح شام کے اندر، کہ شام کا محاذ بہت پیچیدہ محاذ ہے در حقیقت، جس طرح ان شیاطین نے اعلان کیا تھا، سیونسٹوں نے اعلان کیا تھا اور ان کے حامیوں نے اور ان کے زرخرید لشکر نے، داعش نے اور ان کی طرح کے دیگر صفاق خونخوار لوگوں نے، کہ یہ آخری نبرد ہے ان کی. بارہا میں نے عرض کیا تھا کہ آخری نبرد شام سوریہ کا اس میں ذکر ہے کہ آخری نبرد کی آخری کارروائی یہیں پہ ہونی ہے، لیکن تشیع کی تعلیمات کے مطابق یہ نہیں ہے آخری نبرد. آخری نبرد انشاءاللہ عصر ظہور میں ہوگی، جب حجت خدا ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا پر عدالت کا نظام قائم کریں گے اور طاغوتیت کو نابود کریں گے. آخری نبرد اس وقت ہوگی. انہوں نے، چونکہ ان کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، باقی کتابوں میں تاریخ میں ذکر ہے، اس موجودہ نبرد کو آخری نبرد قرار دیا ہے. البتہ ان کے لیے آخری نبرد ہو سکتی ہے، یہ اس معنی میں آخری ہو سکتی ہے کہ جو نقشہ سوریہ میں لے کر گئے تھے مکمل طور پر ناکام ہوا. سوریہ کو چند ہفتوں میں انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم سوریہ کا قصہ تمام کر دیں گے، لیکن سالوں پہ محیط ہو گیا، اور اب ان کو جنگ کا نقشہ پانسا پلٹ گیا. اب انہیں تحفظ کے لیے مذاکرات کر کے، میں نے بارہا اشارہ کیا تھا کہ 2 محاذ ہیں، ایک امریکہ کی سرپرستی میں ہے آل سعود و دیگر، اور دوسرا محاذ ایران کا ہے، حزب اللہ کا ہے، جس میں بعد میں روس اضافہ ہوا. روس سیاست کے لحاظ سے بہت ہی گندی سیاست ہے روسیوں کی. 3 ملک واقعاً پوری دنیا میں بہت ہی ناپاک سیاست کرتے ہیں، جنایت کاروں سے کم نہیں ہیں. ایک روس ہے، چین ہے اور ہندوستان. ان کی سیاست یہ ہے کہ ہر ملک جو پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اور جو اس پر ظلم کر رہا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ. یہ دونوں کے ساتھی ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک محاورہ ہے فارسی کا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جانور اکثر آپ نے پالے ہوئے ہیں، جانوروں کے لیے جب لاتے ہیں چارہ بورے میں ہوتا ہے، پھر اس بورے میں سے تھوڑا سا چارہ نکال کے جانور کو آخور میں ڈالتے ہیں، یعنی کھرلی میں. خوب بعض جانور چالاک ہوتے ہیں، وہ کھرلی سے بھی کھاتے ہیں، بورے سے بھی کھاتے ہیں. جو کھرلی میں ڈالو وہ بھی کھا گیا، جو بورے میں رکھا ہوا ہے باقی جانوروں کا حصہ وہ بھی
کھا جاتا ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر طرف سے مثلا ایران اگر مشکل میں ہے، پابندیوں میں ہے، ایران سے مفت میں سستا تیل لینا شروع کر دیں گے معاون بن کر کے، جی آپ اور تو کوئی خریدتا نہیں ہے، ہم خریدتے ہیں. اور ساتھ ہی پھر رقیبوں سے بھی ساز باز شروع کر دیں گے کہ اگر آپ ہمیں، مثلا بھارت کہے گا کہ اگر آپ ہمیں ایٹمی طاقت نہیں سمجھتے اور آپ ہمیں معاہدہ نہیں کرتے ایٹمی، تو ہم ایران سے تیل لیں گے. اور امریکہ چاہتا ہے ایران سے تیل نہ لے، لہذا بھارت امریکہ سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، ایران سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے. چائنا وہ یاجوج ماجوج کی نسل ہے، جہاں داخل ہوگی اس سرزمین کو نابود کر دے گی. اور متاسفانہ پاکستان زد میں ہے، اس دیمک کی زد میں ہے. دیمک ہے یہ قوم، ہر سرزمین کو چاٹ جائیں گے. کسی سرزمین کو آباد نہیں کیا، نہ کرتے ہیں، نہ ان کی تاریخ میں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سرزمین آباد کی ہو، لیکن چاٹتے ضرور ہیں، کھاتے ضرور ہیں. اور آج سب سے زیادہ طاقت میں ہیں وہ دیمک. طاقت ان کی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ملکی اقتصاد چاٹنا، ملکی صنعت چاٹنا، ملکی زراعت چاٹنا، کسی ملک کا اقتصادی نظام چاٹ جانا، مکمل طور پر اس کو کھوکھلا کر کے رکھ دینا، یہ چائنا کی پالیسی ہوتی ہے. اس لیے چائنا دوسرا ملک ہے جو ایسے بحرانوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، نہ ادھر کا ساتھ دیتا ہے نہ ادھر کا ساتھ دیتا ہے، اور دونوں سے بورے سے بھی کھا لیتا ہے، کھرلی سے بھی کھا لیتا ہے. اور تیسرا روس ہے. روسی چونکہ امریکہ ایک لحاظ سے الجھ گیا ہے سوریا کے اندر، اپنی شیطانی کارروائی کے بعد پھنس گیا ہے، برے طریقے سے پھنس گیا ہے. امریکی سیکرٹری کے مطابق کہ شام امریکیوں کے لیے جہنم بن گیا ہے، اور اس جہنم سے نکلنے کی تدبیریں کر رہے ہیں ہم، اس جہنم سے نجات ملے ہمیں. اب اس جہنم سے نجات کے لیے انہوں نے اب روس کے ساتھ ساز باز کی بیٹھ کر. جب بھی فیصلہ کن مرحلے پہ جنگ پہنچتی ہے، فیصلہ کن مرحلے میں حزب اللہ کی طرف سے اور سورین آرمی کی طرف سے اور ایران کی طرف سے جب یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی ہے، فوراً مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے. جب بھی سوریا میں جنگ بندی ہو، اس کا مطلب ہے جنگ فیصلہ کن نقطے پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ فیصلہ ہو. اس وقت محاصرے ہیں، محاصرے میں ہیں تمام وہ علاقے جہاں پر دہشت گرد قابض ہیں، یہ تکفیری، وہ سب محاصرے میں ہیں. لیکن جنگ بندی کروا کے پھر ان کو مہلت دیتے ہیں، پھر انہیں زندہ کرتے ہیں، پھر ان کی تقویت کرتے ہیں، اور اس طرح سے وقت ٹال رہے ہیں اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کسی اور مناسب وقت میں جب وقت زیادہ ہوگا تو اس بحران کی مزید جزیات آپ کی خدمت میں آگاہی کے لیے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور روس کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، آل سعود کیا کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. عراق میں اسی طرح صورتحال موجود ہے، اور عراق میں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ مدتوں بعد جب ان تکفیری یلغار کے بعد مراجع کرام کے حکم پر تشیع میں اور بلکہ تمام عراقی مسلمانوں کے اندر ایک بیداری آئی، اور انہوں نے ایک عوامی دفاعی فوج بنائی تاکہ عراق کو آزاد کروائیں. ملک کے اندر ایسے فتنے شروع ہوئے کہ جس کی زد میں یہ فورس آئی الحشد الشعبی، اور انہیں خطرہ قرار دیا گیا. بہت عجیب بات ہے، حتیٰ بعض ایسے نادان جو اپنے آپ کو شیعہ بھی سمجھتے ہیں، لیڈر بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ تک کہہ دیا ہے کہ حشد شعبی یہ داعش سے زیادہ خطرناک ہے. کیا خطرہ ہے اس کے اندر؟ مثلا کیا قتل عام کریں گے، لوٹ مار کریں گے، کیا کریں گے؟ حشد شعبی خطرہ یہ اعلان کیا ہے کہ حشد شعبی کے پیچھے ایران ہے. ایران یعنی ولایت فقیہ ہے، تو ولایت فقیہ کے اگر حشد شعبی کے ذریعے آزاد ہوتا ہے عراق، تو اس کا مطلب ہے عراق بھی ولایت فقیہ کے تحت چلا جائے گا،
اور یہ انہوں نے نہیں ہونے دینا، چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے صدیوں سے یہ کام نہیں ہونے دیا۔ معصومین کی ولایت عراق میں نہیں قائم ہونے دی تو فقہا کی ولایت کے اندر کیسے عراق جا سکتا ہے؟ عراق میں امیر المومنین نے ولایت قائم کی اور عراقیوں نے وہ اہدم مچایا جو آج بھی تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور جس کی فریادیں امیر المومنین نے کی ہیں۔ امام حسن کی ولایت کا نظام قائم ہوا اور عراقیوں نے خیانت کی، اور امام نے بیان فرمایا کہ ان کی خیانت کی وجہ سے میں اقتدار رقیب کو، دشمن کو دے رہا ہوں۔ سید الشہداء نے اس سرزمین پہ قدم رکھا اور ان عراقیوں نے جو بے وفائی کی، ظلم کیا، اور اس کے بعد تاریخ بھر میں پھر ولایت معصومین کے بعد فقہا کو بھی جرأت نہیں کرنے دی کہ وہ اس سرزمین پر ولایت کا پرچم بلند کر سکیں۔ آج بھی اسی کو خطرہ قرار دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، نام نہاد لیڈر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے، اس میں آل سعود کا بھی دخل ہے اور ان کا پیسے کا بہت بڑا دخل ہے۔ آل سعود کا عراق کے اندر جو کچھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تکفیری لشکر تو بنایا انہوں نے، دوسرے مذاہب پر تو بھرپور خرچ کیا، تشیع کے اوپر عراق میں وسیع پیمانے پر سرمایہ آل سعود لگا رہے ہیں مختلف بہانوں سے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ عراق کے اندر یہی شجرہ حشد شعبی کا شجرہ طیبہ، یہ انشاءاللہ ان کی ان سازشوں سے نابود ختم نہیں ہوگا بلکہ قائم رہے گا، اور علماء و مراجع کی سرپرستی میں انشاءاللہ عراق کو ان فتنوں سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں مسائل بہت ہیں، اور حالیہ مسئلہ، آج کا مسئلہ جو آپ نے 2-3 دنوں سے مسلسل اخباروں میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پنجاب بھر میں اور خصوصاً لاہور کے اندر حکومت نے ایک بہت ہی بے مثال اور جس کی سابقہ ایام میں مثال کم نظر آتی ہے، جس لب و لہجے میں خطرے کا اعلان کیا ہے حکومت نے اپنی خاص اصطلاحات کے ساتھ کہ ریڈ الرٹ ہے لاہور کے اندر بالخصوص، اور اس وقت تمام پولیس کے انہوں نے چھٹیاں، عید کی چھٹیاں کینسل کر دی ہیں، تمام پولیس افسران کو الرٹ کیا ہوا ہے، اور ملک کے اہم اور شہر کے اہم مقامات پر، عوامی مقامات، پبلک مقامات اور حکومتی مقامات پر رینجرز کو بھی سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ تاریخ دی ہوئی ہے انہوں نے کہ اس عشرے میں یہی ہفتہ یا 10 دن جو جا رہے ہیں ان کے اندر ظاہر حکومتی ذرائع سے، خفیہ معلومات سے انہیں پتہ چل جاتا ہے مختلف طریقوں سے کہ اس طرح کا منصوبہ پنجاب بھر کے لیے اور خصوصاً لاہور کے لیے ہے۔ اس لیے حکومت اپنے مقامات کو، دفاتر کو تو تحفظ دے دیتی ہے اور فورسز جتنی مقدار ہے اتنی وہ لگا دیتے ہیں، اخبار میں لکھ دیتے ہیں کہ تمام مساجد، امام بارگاہیں، عیدگاہیں، ان سب پر حفاظتی دستے تعینات کر دیے، لیکن آپ نے دیکھا ہے آج کہ جہاں مومنین ہیں موجود وہاں ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ کوئی حفاظتی انتظام کریں، اہتمام کریں۔ ہم جتنی بھی دھرنے دیں، جتنی ریلیاں نکالیں، جتنے احتجاج کریں، ہمیں بچائیں، ہمیں سنبھالیں، ہماری حفاظت کریں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ 25 سال سے تو کر رہے ہیں ہم یہ کام، ہر لاش اٹھا کے چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی چوک میں، کسی نہ کسی دفتر کے سامنے، اور بظاہر مطالبات مان لیے جاتے ہیں، لیکن آج تک تحفظ نہیں ہوا، کسی کو تحفظ نہیں دیا۔ زائرین جو پاکستان سے جاتے ہیں زیارات مقدسہ کے لیے انہیں تحفظ نہیں دیتے، تحفظ اگر ہو بھی تو اذیت و آزار کے ہمراہ تحفظ ہوتا ہے، اور ان سے ایک طرح کی لوٹ مار ہوتی ہے، ایک بڑا مبلغ زائرین سے تحفظ کے بدلے میں وہ ایجنٹ، دلال جو بیچ میں پڑے ہوتے ہیں وہ وصول کر لیتے ہیں، جی آپ کو اس خطرناک علاقے سے عبور کرانا ہے، تحفظ نہیں دیتے۔ شہر کے اندر مساجد، امام بارگاہیں، عزاخانے اور مومنین کے ان ایام میں جب یہ
حکومت نے خطرے کا اعلان کیا ہوا ہے اور شدید لہن و لہجے میں کیا ہے، اور خود اپنے بندوبست حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ساری فورسز کو سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے، مومنین بھی الرٹ وصول کریں، سٹینڈ بائی رہیں، اور صرف قربانی و گوشت و خورد و خوراک میں نہ مصروف رہیں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مراکز کی حفاظت کے لیے، اور اپنے مدرسوں کے لیے، بارگاہوں کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے ان ایام میں اور آگے جو ایام عزا آ رہے ہیں حفاظت کے لیے خود تدبیر کریں۔ الحمدللہ بڑی تعداد جوانوں کی موجود ہے، لیکن یہ حفاظتی پہلو کو کم اہمیت دیتے ہیں جوان، زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ جلوس میں سوگواری میں رہیں، سینہ زنی میں رہیں، یا لنگر خصوصاً اس کی انتظار میں گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں یہ جوان، انہیں اسی طرح لنگر پہنچا دیا جائے اپنی ڈیوٹیوں پر، اور ان کو حفاظت پر مامور کیا جائے۔ تمام درخواست ہے تمام مومنین سے کہ ان ایام میں اپنی اور اپنے مراکز کی حفاظت کے لیے خیال رکھیں۔ حکومت ایک اور عمل جو شروع کر دیا ہے، کسی حد تک پچھلے سال ہوا تھا لیکن اس سال لگتا ہے زیادہ اس میں شدت آ رہی ہے، امنیت کے بہانے، اور یہی جو آپریشن ہو رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کے بہانے عزاداریوں کو محدود کرنا چاہ رہی ہے، پابندی لگا رہی ہے۔ بانیان عزا، بانیان جلوس کے اوپر دباؤ ابھی سے شروع ہو گیا ہے، بعضوں کے وارنٹ ابھی سے نکال دیے ہیں، خصوصاً اسی علاقے میں۔ یہی علاقہ جو کوٹ لکھپت کا علاقہ کہلاتا ہے اور چنگی کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں عاشور کی عزاداری سے متعلق ابھی سے انتظامیہ نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا اور بانیان پر اپنا دباؤ ڈال رہے ہیں، بعضوں کے وارنٹ نکال دیے ہیں، ان کے ڈیٹینشن آرڈر نکال دیے ہیں۔ یہ بہت ہی قبیح عمل ہے، قابل مذمت عمل ہے۔ دہشت گردی، شیعہ عزاداری دہشت گردی کا شکار ہے، نہ کہ دہشت گردی پھیلانے والوں میں سے ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اگر آپریشن ہے تو دہشت گردوں پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ کیا پالیسیاں ہیں کہ آپ سنگ باندھ دیں اور سگ آزاد کر دیں؟ یہ نظام نہیں ہونا چاہیے مملکت کا کہ سنگ باندھ دیا جائے، سنگ تالے میں رکھ دیا جائے اور سگ آزاد چھوڑ دیا جائے۔ عزاداری کم از کم وہ عزاداری جو عرصے سے قائم ہے، سال ہا سال سے قائم ہے، جن راستوں پر، جن روٹوں پر جلوس نکلتے ہیں، جن عزاخانوں میں ہو رہی ہے سابقہ سالوں میں، ان میں ہونا چاہیے عزاداری، اور یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی مومنین لا تعلق نہ بیٹھیں، بلکہ جہاں بھی ایک قائم قدیمی سلسلہ عزا میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، تمام مومنین پر لازم ہے اس میں شرکت کریں، بھرپور شرکت کریں۔ اگر مصروف بھی ہیں، چھٹیاں کر کے بھی آپ آئیں، اس میں حصہ لیں، اور جس طرح دہشت گردی کا خطرہ ہے جانوں کے لیے، مراکز کے لیے، وہ آپ کے مکتب کو بھی خطرہ ہے، آپ کی عزا کو بھی خطرہ ہے، اسے بھی تحفظ دینا ہے۔ تحفظ عزا یہ نہیں ہے کہ ہم گن مین کھڑے کر دیں، تحفظ عزا یہ ہے کہ اس میں آزادی ہو، اور اس میں جہاں قانوناً اجازت ہے وہاں پر ہونی چاہیے قائم، جہاں گزشتہ سالوں سے ہو رہی ہے اس پر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں کی جائے گی ذرا برابر بھی۔ یہ بھی مومنین کو آگاہ رہنا چاہیے، لا تعلق نہ ہو، اور ایسے مواقع پر بھرپور طریقے سے دوسرے علاقوں کے مومنین بھی اس میں باقاعدہ اپنا فریضہ ادا کریں۔ پاکستان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنہ خود، پروردگارہ تمام مومنین کے اعمال صالحہ کو قبول فرما، تمام مومنین کی بندگی و اطاعت کو قبول فرما۔
سب کی توفیق بندگی میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ اس روز عید، روز انابہ و روز بندگی، پروردگارہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح و صحیح و سالم اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر آفت و شر و بلا سے محفوظ فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ مبارزین جہاں کہیں بھی دفاع تشیع و حق میں مصروف ہیں، پروردگارہ ان سب کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما۔ فتنہ داعش و تکفیریت کو نیست و نابود فرما، ان کے بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر معظم کا سایہ دراز فرما۔ انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، ہندوستان کشمیر میں و بالاخص پاکستان میں، پروردگارہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ حوزہائے علمیہ کی حفاظت فرما۔ خدمت گزاران دین کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔